بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے چہرے بے رونق کیوں ہو گئے ہیں۔ آج کے دور میں ہر انسان اپنے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا چاہتا ہے اور وہ اس کو بے سکونی سے نجات پانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ باتیں آپ کو بتائی جائیں گی جن سے اگر آپ پرہیز کر لیں تو آپ کے چہرہ بھی رونق دار ہو جائے گا، یعنی آپ کے چہرے پر رونق آ جائے گی اور خوبصورتی بھی آ جائے گی اور نور بھی آپ کے چہرے پر آ جائے گا اور آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنا اسے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، عزت نہیں رہتی، یعنی جو انسان عزت نہیں کرتا اس کو خوشیاں جاتی رہتی ہیں، اور اس کو عزت کرنا بھی کسی بھی معاملے میں ہو، یا پھر روزی کے معاملے میں ہو یا کسی بھی معاملے میں ہو، جو شخص عزت نہیں کرتا اس کی زندگی سے خوشیاں بھی چلی جاتی ہیں، سکون بھی چلا جاتا ہے اور ان کی زندگی سے خوشیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور فضول کسی بات پر بحث بنائے رکھنا اور کسی غلط کام کو بغیر کسی خوف کے ساتھ کرنا، یہ بھی خوشیوں کو ختم کر دیتا ہے اور چہرے سے رونق کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اس سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ جب کسی کام کو کرتے ہیں تو ان کے دل میں کسی طرح کا خوف نہیں رہتا۔ فرمایا گیا کہ جو کوئی ان 4 چیزوں سے پرہیز کر لے وہ اس کو زندگی میں کامیاب رہے گا، اس کے چہرے پر رونق رہے گی۔ لہٰذا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی خوشیاں برقرار رہیں، چہرے کی رونق بنی رہے، وفاداری قائم رہے اور کسی کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولیں، زندگی میں کبھی بھی کسی سے زنا نہ کریں اور حرام کام کر کے اگر ایسا ہو تو آپ کے چہرے کی رونق جاتی رہے گی، خوشیاں بھی جاتی رہیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتانے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں کے چہرے کھلنا ختم ہو چکے ہیں، چہروں پر داغ دھبے آ چکے ہیں اور دیکھنے والے ان کے چہرے عجیب سا محسوس کرتے ہیں، تو اس کے لیے آج آپ بغیر کسی کوئی کام کیے یہ عمل بتا رہے ہیں، یعنی آپ کو کیا کرنا ہے۔ آپ ایک گلاس پانی لے لیں، اس میں 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنی ہے، 7 مرتبہ الحمد شریف پڑھنی ہے اور 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس کو پانی پر پھونک مار دینی ہے اور پانی کو پی لینا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے چہرے پر رونق بھی آ جائے گی، خوشیاں ہی خوشیاں آ جائے گی۔ یہ عمل آپ کو پاک اور صاف حالت میں ہی کرنا ہے، یعنی جو مرد اور عورت کے عمل کرنا چاہتے ہیں یا پہلے پاک سب باوضو ہو جائے، اس کے بعد ہی یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی چہرے کی رونق چمکدار ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے جسم میں یہ ایک نشانی دکھنے لگے تو سمجھ لو لوگوں کوئی آپ کے لیے بد دعا کر رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیٹھ پیچھے مسلمان بھائی کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے دعا کرنے کے لیے، سر سے قریب مقرر ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کے دعا کرنے پر آمین کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مسلمان کے حق میں تو نے جو دعا دی وہ تیرے لیے بھی اس جیسی نعمت کی خوشخبری ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
پہلے تجھ سے شروع کروں گا. اپنے یعنی تم جو دوا دوسروں کے لیے مانگ رہے ہو وہ سب سے پہلے تمہیں دوں گا. میں تمہارے حق میں قبول کروں گا. پہلے تمہارے لیے دوں گا, تمہیں ہی دوں گا. پہلے تمہیں عطا کروں گا. سب سے زیادہ قبول ہونے والی دوا کون سی ہے؟ یاد رہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 دعائیں ضرور قبول کی جاتی ہیں. پہلے نمبر پر مظلوم کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. دوسرے نمبر پر حاجی کی دعا. تیسرے نمبر پر مریض کی دعا. چوتھے نمبر پر مجاہد کی دعا. اور 5ویں نمبر پر ایک مسلمان بھائی کے لیے دعا. جو مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے لیے غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے ناظرین, گھر میں صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں. ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جس کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب تم بغیر کسی بچے کی خوشی محسوس کرنے لگو, یقین کر لو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے ضرور دعا کر رہا ہے. 2 گناہ ہیں, 2 گناہوں جس کی وجہ سے زندگی بھر کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. نمبر 1, ایک دوست اللہ کا نیک بندہ جو اپنی زندگی کے 70 سال اللہ کی عبادت میں گزارے, اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو وہ ایک مریض کی خواب میں آیا. مریض نے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا کچھ نہیں, بس ابھی تک بخشش نہیں ہوئی. مریض نے کہا حضرت آپ نے تو 70 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی, پھر بھی آپ کی بخشش کیوں نہیں ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا ان 70 سالوں کی عبادت کے بارے میں مجھ سے ابھی تک سوال ہی نہیں کیا گیا. میرا معاملہ تو بس ایک بات پر رکا ہے. مریض نے پوچھا آخر وہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ایک دفعہ میں اپنی آنگن میں بیٹھا ہوا تھا, تیز دھوپ ہو رہی تھی, پھر اچانک سے باہر سے بارش ہونے لگی تو میرے منہ سے نکل گیا اف. تو اس وجہ سے اف عید وقت کی بارش, اس وقت کی بارش, بے موسم بارش. اللہ نے مجھ سے پوچھا ہے بارش بے وقت تک کیسے ہوتی ہے؟ اسے ثابت کرو, دکھاؤ, کیونکہ اللہ کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. اب آپ اس وقت تک کیسے ثابت کرو؟ بس اس ایک گناہ کی وجہ سے اس شخص کی بخشش نہیں ہوئی. یہ تیز گرمی یا تیز سردی, تیز بارش, بے وقت بارش کا ہونا, یہ سب اللہ کی مرضی ہے. تب کیا کرنا, کیسے کرنا, اللہ کے یہاں سب طے ہے. اسی لیے اس کے کاموں میں اپنی کم عقلی نہ لگائیں. اپنی زبان سے ایسے الفاظ کبھی نہیں نکالے جو اس کی شان کے خلاف و گناہ. نمبر 2, دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا. اس بندے کے نام ایمان بھی ہر طرح کی نیکی موجود ہوگی. اس کے پاس پہاڑی جیسی نیکیاں ساتھ ہوں گی. ان کی نیکیوں کو دیکھ کر اس سے محشر والے بھی حیران ہوں گے. یعنی اس کے پاس اتنی ساری نیکیاں ہوں گی. اس کے بعد اس بندے کی تمام نیکیوں کو میزان یعنی ترازو میں رکھا جائے گا. اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا, اس کے گناہ کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. یعنی بندہ یقین کرے گا کہ اب میں تو جنت میں جانے والا ہوں. اب اس کے بعد کسی کے گناہوں والے پلڑے میں
اس کے گناہوں والے پلڑے میں کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا ڈال دیا جائے گا تو اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، یعنی اس کا ایک کاغذ کے ٹکڑے کی وجہ سے تمام عمر کی نیکیاں ہلکی ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے فرشتے کا حکم ہوگا کہ اس کو پلڑے پکڑو اور اس سے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ وہ بندہ حیران ہو جائے گا اور سوچنے لگے گا، میں نے تو عمر بھر اللہ کی عبادت کی، آخر مجھے ایسا کون سا گناہ ہو گیا جو اس کاغذ کے ٹکڑے میں ہے، جس کی وجہ سے میرے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ جب فرشتے اس بندے کو گھسیٹتے ہوئے جنت کی طرف سے جہنم میں لے کر جائیں گے، وہ بندہ کہے گا، میں جہنم میں تو جا رہا ہوں، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کہ آخر اس کاغذ کے ٹکڑے میں ایسا کون سا گناہ لکھا ہے تو جس نے میری عمر بھر کی نیکیوں کو ختم کر دیا۔ پھر اللہ فرمائے گا، اے میرے بندے، تو نے ایک مرتبہ اپنی والدہ سے چلا کر بات کی تھی، صرف ایک بار چلا کر بات کرنے کا گناہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تمہاری تمام نیکیاں ہلکی ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر! ذرا سوچو، ماں باپ سے صرف ایک بار چلا کر بات کرنے کا گناہ اتنا بڑا ہے، تو پھر جو لوگ اپنے ماں باپ کو اہمیت ہی نہیں دیتے، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ کو کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کو ہمیشہ خوش رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ان کا ادب کرنے کی، احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا، اور میری ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔